بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ کوئی نجی مصروفیات کی بنا پر میں کافی لمبی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ولاگ کی طرف۔ کہ اقبال نے کہا تھا، میں نے پہلے ولاگ میں بھی یہ شعر سنایا آپ کو، کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا، اور یہ بھی ساتھ حکم دیا کہ یہ تقریباً 6 ماہ سے زیادہ عمر تھی جب حضرت حاجرہ اور ان کو مکہ کی اس گھاٹی میں چھوڑا ہے جہاں آج حجاز مقدس اور قبلہ اول ہے، کہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، وہاں پر وہ پچھلے ولاگ میں ذکر آ گیا، آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بعض تاریخ کی کتابوں کا اختلاف ہے، کچھ سن بلوغت کہتے ہیں، کچھ چھوٹی عمر کہتے ہیں، 12 سے لے کر بلوغت تک تھی، 12 سال سے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بیٹے کی قربانی دیں۔ وہ قربانی دینے آئے، بیٹے کو کہا، تو یہاں پر پھر اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا جا کے مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا جا کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزندی۔ تو کہا، تو بیٹے نے کہا، بابا جانی میں حاضر ہوں، جو اللہ کا حکم ہے اس کے نیچے میرا سر تسلیم خم ہے۔ ان کو ذبح کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا ذبح منظور نہیں تھا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کا مینڈا بھیجا، اور اس مینڈے کی قربانی ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ پھر حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی حدوں میں پہنچے تو انتہائی خوبصورت اور وجیح تھے۔ یہ بات ہے کہ آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جتنے بھی پیغمبران علیہ السلام تھے، یہ بہت ہی خوبصورت اور وجیح قسم کے تھے۔ تو ان سب کا جو خوبصورتی کا منبع تھا وہ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ادھر بنو جرہم قبیلہ آباد تھا، جن کو انہوں نے خود ہی آباد کیا تھا، تو وہ عرب تھے۔ تو انہوں نے دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے، بنو جرہم قبیلے نے ایک بچی عمارہ بنت سعد اس کا نام ہے، اس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے وقت شادی ہو گئی، وہ بچی جو تھی بی بی عمارہ، وہ کوئی ناشکری قسم کی عورت تھی، ہر وقت بات پہ کوئی جھگڑا۔ تاریخی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ اس کا کوئی نباہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن آئے گھر میں، آ کے پوچھا، بچے تمہارا خامن کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا، بابا خامن تو میرا کہیں باہر کام سے گیا ہوا ہے، حکم کریں آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سے لے کر 88 سال بتائی جاتی ہے، کتابوں میں تھی۔ تو آئے تھے تقریباً 20-25 سال کی عمر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے تھے جب شادی ہوئی۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا، بابا برا حال ہے، ہم تو بہت مشکل میں دن گزار رہے ہیں، انتہائی ناشکر کی باتیں کی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پانی بھی نہ پوچھا۔ تو وہ جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمارا شوہر جب آیا تو اس کو کہنا، ایک بابا آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ چلے گئے۔ ابھی یہاں پر بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا وہاں پر نہیں تھی یا دنیا میں نہیں تھی، اس بارے میں ہسٹری خاموش ہے، کیونکہ اگر وہ ہوتی تو وہ پوچھتی، وہ پہچان کے ہسبینڈ تھے۔ تو وہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس شام کو گھر آئے تو وہ ایک پیغمبر تھے، انہوں کو اشارہ تو ہو گیا، انہوں نے بہرحال پوچھا کہ گھر کون آیا تھا؟ کہنے لگے کہ بابا آیا تھا، بڑے خوبصورت شکل کے مالک تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو یہ باتیں ہوئیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جب آپ کا خاوند ہے تو اسے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی جو کچھ تمہارا ہے یہاں سے اٹھاؤ اور چلتی بنو۔ وہ میرے والد صاحب تھے، پیغمبر وقت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دو، لہٰذا میں تمہیں فارغ کرتا ہوں۔ وہ چلی گئی۔ اس کے بعد پھر اسی بنو جرہم قبیلے کی ایک اور لڑکی تھی جس کا نام تھا سیدہ یا سیدہ بن مزاج، یہ دونوں ضاد ہیں، اس کے نام ہے سیدہ بنت مزاج سے ان کی شادی ہوئی۔ وہ انتہائی صابر و شاکر قسم کی خاتون تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو پھر ان کو پتہ چلا، جب آئے ملنے تو کہا، بیٹا اسماعیل، ان کے جی باہر گئے ہوئے ہیں،
اپنے کام سے. تو بیٹا کیسے گزرنے کو؟ نے کہا بابا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت اچھا گزرا. کہتا ہے کھاتے کیا ہو؟ کہ جی گوشت کھاتے ہیں. پیتے کیا ہو؟ جی پانی پیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ چشمہ ساتھ ہے پانی پیتے ہیں. تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، لیکن جانتی وہ بھی نہیں تھی کہ یہ بزرگ کون ہے. انہوں نے ایک مہمان نوازی پوری کی. ابھی پوری کر کے وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب خامد آئے تو اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوط رکھے. آپ کی گھر بہت اچھا ہے، آپ کی چوکھٹ مضبوط ہونی چاہیے. تو شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے بیگم سے پوچھا کوئی گھر میں آیا تھا؟ تو کہنے لگیں جی ایک بابا جی آئے تھے، یہ بات ہوئی ہے اور انہوں نے ایک پیغام چھوڑا آپ کے لیے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو مضبوط رکھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد صاحب تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیوی تمہاری بہت اچھی ہے، اس کو پکا رکھنا ہے، اس کو جانے نہیں دینا. سمجھ گئی وہ بات کو اس طرح. تو پھر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے. بہرحال ذکر یہ ہے کہ جیسے پچھلی روایات میں آیا ہے کہ 12 سردار کہتے ہیں کہ عرب میں پیدا ہوں گے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور بیٹیاں بھی تھیں. انہوں نے اپنے تبلیغ دین کا کام شروع کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب رحلت فرمائی تو پیغمبر وقت ہو گئے. اس کے بعد دین دنیا کی تبلیغ کی، ماشاءاللہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ ان کا جو نبوت سے پہلے کا جو عرصہ تھا وہ بہت اچھا برتاؤ تھا لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ سچا صادق اور امین انسان ہے، یہ غلط بات نہیں کرتا، اور یوں اسلام پھیلنے لگا. اس کے بعد آپ کا وقت قریب آیا. آپ نے ایک کام کیا کہ اپنے بھائی کو حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیچھے اپنا خلیفہ نامزد کیا، یعنی پیغمبر نامزد کیا، اور اپنی بیٹی جو تھی ان کی حضرت نسمہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی، ان کا نکاح قیساس بن اسحاق کے ساتھ کر دیا گیا. تو اس کے بعد آپ کی جو عمر تھی وہ گزرتی گئی، پر کچھ عرصہ کے بعد آپ دنیا فانی سے رحلت فرما کر اپنی والدہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ جو حتیم کا علاقہ ہے اس میں اپنے مطاف بھی کہتے ہیں، حتیم بھی کہتے ہیں، وہاں پہ آپ دونوں ماں بیٹا دفن ہیں. تو اس بلاغت میں پیغام دو ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں بیوی پر تشدد کرنے کا کہیں بھی ذکر نہیں. اگر ہوتا تو جس طرح امارہ بنت سعد تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام مار مار کے اس کو دموا کر دیتے، لیکن نہیں ہوا. یہ ہوا ہے کہ ناشکری یا بد زبان عورت ہے اس کو فارغ کر دو. اور دوسرا میں اب یہاں پر ایک یہ جو یورپین سائنٹیفک ایڈ کا چکر آتا ہے ان کی میں بات کی یہاں نفی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں قرآن پاک ایک حکمت و دانائی سے بھرپور کتاب ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں. اس کے مطابق جن رشتوں کے ساتھ شادی کرنے کا حکم ہے ان کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں. مطلب یہ چچا کی بیٹی، اس کے بعد خالہ کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، یہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، یہ کزن پھپھو بنتی ہے، وہ کزن خالہ بنتی ہے، وہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہے اور نکاح آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ہارمونز کا مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کچھ نہیں. اگر بیماری ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ اول ہیں اپنا حضرت سارہ سلام اللہ علیہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ صاحبہ، وہ ان کی فرسٹ کزن تھی، سکے چچا کی بیٹی تھی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیٹی نسمہ کیوں دی اپنے بھتیجے کو؟ تو اس لیے ان چیزوں سے مغلغات سے ذرا اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھا کریں. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.